بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ نے اپنا کچھ تجارتی سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر شام کی طرف بھیجا۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو کر دیا۔ میسرہ غلام نے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ پورے راستے پر 2 فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں کا سایہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کوئی دھوپ نہیں لگ رہی ہے۔ اسی طرح شام ملک میں ایک عیسائی راہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیڑ کے نیچے بیٹھا دیکھا جہاں صرف نبی ہی بیٹھ سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی عام انسان اس پیڑ کے نیچے بیٹھتا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آ جاتی۔ تو اس راہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیڑ کے نیچے آرام سے بیٹھا دیکھا تو اس نے میسرہ غلام سے کہا کہ یہ لڑکا، یہ تمہارے ساتھ آیا ہے آدمی کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے۔ یہ وہی انسان ہے جس کا ساری دنیا انتظار کر رہی ہے، اور اس نبی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تجارتی سفر سے واپس لوٹے تو آپ کی سواری قافلے میں سب سے آگے تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی مکہ پہنچ گئے اور باقی قافلے والے پیچھے ہی رہ گئے۔ جس وقت حضور مکہ میں داخل ہوئے تو وہ دوپہر کا وقت تھا اور حضرت خدیجہ اس وقت اپنے گھر کی چھت پر کچھ کام کر رہی تھی۔ اچانک ان کی نظر ایک کالے بادل پر پڑی جسے 2 فرشتوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھا تھا، اور وہ 2 فرشتے اس کالے بادل کے ذریعے کسی انسان پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ وہ انسان اپنے اونٹ پر بیٹھا دھیرے دھیرے مکہ کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ دوری کی وجہ سے حضرت خدیجہ اس انسان کو پہچان نہ سکی، اس لیے جب وہ اونٹ قریب پہنچا تو حضرت خدیجہ بہت حیران ہوئی، کیونکہ اس اونٹ پر جو انسان بیٹھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے حضور تھے، کہ جن پر 2 فرشتوں کے کالے بادلوں نے سایہ کر رکھا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ دیکھا تو بہت حیران ہوئی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ کے سامنے سارا تجارتی سامان رکھا تو بی بی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ میسرہ غلام کہاں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ابھی قافلہ پیچھے ہے، انہیں آنے میں کچھ وقت لگے گا، اور میسرہ غلام اسی قافلے کے ساتھ ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ اگر آپ پھر سے واپس جائیں اور میسرہ غلام کو بلا کر لائیں۔ حضرت خدیجہ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے کہی کیونکہ وہ دوبارہ اسی منظر کو دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اب ان پر پھر سے فرشتے سایہ کریں گے یا نہیں۔ اس لیے جب حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ پہلے میسرہ غلام کو بلا کر لائیں تو حضور اسی وقت گھر سے باہر نکل گئے۔ باہر دوپہر کی تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی، لیکن حضور جیسے ہی بی بی خدیجہ کے حکم پر گھر سے نکلے تو اچانک انہی 2 فرشتوں نے پھر سے حضور پر ایک کالے بادل سے سایہ کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی دھوپ نہ لگی۔ بی بی خدیجہ اپنے ساتھ مکہ کی کچھ عورتوں کو لے کر جلدی سے چھت پر چڑھ گئی، اور پھر سب عورتوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 فرشتے حضور پر بادلوں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد حضور میسرہ غلام کو لے کر بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے اور تجارتی سامان کا پورا حساب حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خدیجہ کو اس بار اپنی تجارت میں اتنا زیادہ نفع ہوا تھا کہ آج تک انہیں کبھی بھی اپنی تجارت سے اتنا زیادہ نفع حاصل نہیں ہوا۔ اور بی بی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا چڑھا کر ان کی اجرت دی۔ شام کو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ اے میسرہ، دوپہر کے وقت میں نے تمہارے ساتھی محمد کے بارے میں ایک بہت عجیب و غریب چیز دیکھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ میرے گھر کے طرف تیز دھوپ سے واپس لوٹ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور انہیں دھوپ نہیں لگنے دے رہے ہیں۔ تو اے میسرہ، کیا تم نے بھی اپنے اس تجارتی سفر میں اپنے ساتھ محمد کے بارے میں کچھ عجیب چیزیں دیکھی؟ تو میسرہ غلام نے جواب دیا کہ اے ہماری سیدہ،
آپ پوچھ رہی ہیں کہ کوئی عجیب چیز میں نے دیکھی، بلکہ میں نے تو سارے راستے پر ان کے بارے میں ہزاروں عجیب و غریب چیزیں دیکھی، اور جو فرشتوں کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں تو ان فرشتوں کو تو میں نے اسی وقت سے دیکھا تھا جب ہم دونوں مکہ سے نکلے تھے۔ اے ہماری سیدہ، شام ملک میں ایک عیسائی راہب نے جب میرے ساتھی محمد کو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا دیکھا کہ جہاں نبی کے علاوہ آج تک کوئی نہ بیٹھ سکا، تو اس راہب نے مجھ سے کہا کہ اے لڑکے، تمہارے ساتھی محمد کوئی عام انسان نہیں، بلکہ وہ تو آنے والے نسلوں کے نبی ہیں، اور یہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کا ساری امتیں انتظار کر رہی ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میسرہ غلام حضرت خدیجہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کرتے جا رہے تھے، اور حضرت خدیجہ بہت غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والی عجیب و غریب باتیں سن کر حضرت خدیجہ کے اندر حضور کی محبت بیٹھ گئی، اور انہوں نے چاہا کہ حضور سے نکاح کر لوں۔ حضرت خدیجہ کے پہلے ہی 2 نکاح ہو چکے تھے اور دونوں شوہروں کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے حضرت خدیجہ ایک بیوہ عورت کی زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ نے انہیں مال و دولت بہت عطا فرمایا تھا، اس لیے وہ اپنی تجارتی سامان دوسروں کے حوالے کر کے شہروں میں بھیجا کرتی اور بہت زیادہ نفع کماتی، یہاں تک کہ کئی سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت خدیجہ تجارت کرنے میں بہت ماہر تھی اور مکہ میں سب سے زیادہ مالدار عورت تھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے شکل و صورت سے آپ کو بہت حسین بنایا تھا، اس لیے مکہ کے بہت سے شریف اور مالدار نوجوان لڑکے بی بی خدیجہ سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور انہیں ان نوجوان کی طرف سے نکاح کے کئی پیغام بھی آ چکے تھے، لیکن بی بی خدیجہ کے دل میں اپنے دونوں شوہروں کی وفات کا ایسا صدمہ لگا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی۔ لیکن حضرت خدیجہ نے جب حضور کے اندر ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھی، آپ کی خدمت کے لیے فرشتے بھی آگے پیچھے لگے رہتے ہیں، تو بی بی خدیجہ کے اندر حضور کی محبت بیٹھ گئی، اور وہ اگلے دن اپنے چچا کے لڑکے برقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ حضرت برقہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور اپنے مذہب سے عیسائی تھے، انہوں نے بہت سی پرانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں اور مذہبی چیزوں کے بارے میں اچھی معلومات رکھتے تھے، اس لیے جب حضرت خدیجہ نے چاچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی تو انہیں حضور کے بارے میں سب کچھ بتایا، تو وہ بھی حیرانی سے کہنے لگے کہ اے خدیجہ، میں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ آخری نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے، اور یہودی و عیسائی اس نبی کا دن رات انتظار کر رہے ہیں، تو اے خدیجہ، اگر محمد کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہیں جو تم نے ابھی مجھے بتائی ہے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ محمد اس امت کے نبی ہیں۔ اپنے چاچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کی زبانی حضور کی ایسی تعریف سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں حضور کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو محمد سے نکاح کا پیغام ضرور بھیجوں گی۔ اور پھر شام ہوتے ہوتے حضرت خدیجہ نے اپنے چاچا عمرو بن عاص کو گھر بلایا نکاح کی باتیں کرنے کے لیے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے چاچا کو اس لیے گھر بلایا کیونکہ اس وقت تک حضرت خدیجہ کے والد کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ کے چاچا عمرو بن عاص جب شام کے وقت گھر پہنچے تو بی بی خدیجہ نے ان کے سامنے اپنے دل کی باتیں رکھی اور کہا کہ اے چچا جان، میں ہاشمی خاندان میں رہنے والے عبداللہ کے لڑکے محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ اس کے بارے میں ان کے گھر والوں سے بات کریں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں ابو طالب سے جا کر بات کروں گا۔ لیکن اسی دن شام میں کو حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کو حضور کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ محمد سے جا کر تم یہ باتیں پوچھنا کہ نفیسہ حضور کے پاس پہنچی تو کہنے لگی، اے محمد، اگر تمہیں کوئی نیک و مالدار عورت نکاح کا پیغام بھیجے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ یہ سن کر حضور نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے؟ تو نفیسہ نے جواب دیا کہ اے محمد، وہ عورت بی بی خدیجہ ہے، اس لیے اگر آپ کی مرضی ہو تو اس سلسلے میں آپ کے چچا ابو طالب سے بات کی جائے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں، کیونکہ حضرت خدیجہ بھی وہ عورت تھی کہ جن کی تعریفیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ نفیسہ نے جب یہ بات آ کر حضرت خدیجہ کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئی، اور اگلے ہی دن حضرت خدیجہ کے چچا عمرو نے آ کر حضور کے چچا ابو طالب سے بات کی، اور دونوں کے نکاح کی تاریخ متعین ہو گئی۔ جس دن نکاح ہونا تھا تو اس دن حضور نے اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے۔ حضور کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ سے حضور کا نکاح پڑھا دیا، اور پھر حضرت خدیجہ کا رخصت ہو کر حضور کے گھر آ گئی۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصیبتوں کے وقت ایسا ساتھ دیا کہ شاید دنیا کی کوئی بھی بیوی اس کی نظر نہ پیش کر سکے، کیونکہ حضرت خدیجہ کا نکاح حضور کے ساتھ ظاہری طور پر تو ایک اتفاق نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نکاح اللہ کے فیصلے سے ہوا۔ اللہ نے حضرت خدیجہ کو حضور کے لیے ایسا تیار فرمایا کہ انہوں نے مصیبتوں کے وقت حضور کا ہر طرح سے ساتھ دیا، کہ جس کے بعد یاد کر کے اکثر حضور رویا کرتے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ کی کچھ ہی دنوں کے بعد وفات ہو گئی تھی۔